اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ الاحزاب کی آخری رکوع ہے۔ پہلی آیات میں تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی ہے اور مومنوں سے اللہ رب العزت مخاطب ہیں، اور دوسری اور تیسری آیات میں بھی اللہ رب العزت مومنوں سے مخاطب ہے اور ان کو حکم دے رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ یہ جو امانت ہے، یعنی دین کی جو امانت ہے، اللہ کے احکام کو پابندی کے ساتھ ماننے کی جو امانت ہے، یہ کن کن پر پیش کی گئی اور کن کنوں نے انکار کیا اور کس نے مانا، اور پھر جس نے اس بوجھ کو اپنے سر لیا اور اس نے بوجھ کو اپنے سر لینے کے بعد اس کو اگر پوری طرح نبھایا تو اس کو کیا کیا انعامات دیے گئے، اور جنہوں نے پھر ان لوگوں میں سے نہیں نبھایا اپنے اس عہد کو، اپنے اس وعدے کو، اللہ رب العزت نے پھر ان کو کیسے عذابات دیے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، ان کو تکلیف دی۔ فبرأہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس تکلیف سے، اس اذیت سے بری کر دیا۔ واقعہ یوں ہوا تھا کہ یہودی جو تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم کے لوگ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے طرح طرح کے الزامات لگائے تھے۔ زنا کا بھی الزام لگایا تھا معاذ اللہ، اور زنا کے ساتھ ساتھ معذوری کا بھی الزام لگایا تھا، اس کے ساتھ اور بھی کئی طرح کے الزامات تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے ان الزامات سے بری کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سچے تھے، لیکن پھر ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اسی طرح اگر تم اپنے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت پہنچاؤ گے، ان کو تکلیف پہنچاؤ گے، تو اللہ رب العزت اپنے نبی کو بری کر دیں گے، لیکن پھر تم نہیں بچ سکو گے۔ فبرأہ اللہ، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا، مما قالوا، جو وہ لوگ کہتے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے جو لوگ ان پر الزامات لگاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان الزامات سے بری کر دیا۔ آگے فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے رتبے والے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑے رتبے والے تھے۔ جو مخصوص 5 انبیاء کرام ہیں جن کا رتبہ باقی انبیاء کرام پر سب سے زیادہ ہے، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کا رتبہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سچی بات کہا کرو۔ جو بھی بات کہتے ہو، چاہے اپنے آپس میں کہتے ہو یا نبی سے کہتے ہو یا جس سے بھی کہتے ہو، سچی بات کرو اور سیدھی بات کرو، گھما پھرا کر منطقی انداز میں باتیں نہیں کرو۔
آگے فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العزت تمہارے لیے یعنی تمہارے فائدے کے لیے تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، ویغفر لکم، اور تمہاری بخشش کر دے گا، ذنوبکم یعنی تمہارے گناہ بخش دے گا اللہ رب العزت تمہارے لیے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور کہنا مانتے ہیں رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، پس تحقیق انہوں نے ایسی عظیم کامیابی پالی ہے۔ آگے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اب اس امانت کی بات ہو رہی ہے جو اللہ رب العزت نے تو سب سے پہلے آسمانوں پر پیش کی، اس کے بعد زمینوں پر پیش کی، پھر پہاڑوں پر پیش کی، اس کے بعد انسان پر پیش کی۔ تو انہوں نے ان آسمان و زمین اور پہاڑوں نے انکار کیا۔ اب وہ امانت کیا تھی؟ فرمایا وہ امانت دین کی امانت تھی، یعنی ایسی امانت تھی کہ اگر وہ اس امانت کو قبول کر لے، اگر آسمان زمین پہاڑ اس امانت کو قبول کر لے، تو پھر اس امانت کے قبول کرنے کے بعد اگر وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، ان کا احکامات پر عمل کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے جنت ہے۔ اگر ان احکامات کو بجا نہیں لاتے تو پھر ان کے لیے جہنم ہے۔ جب آسمان و زمین اور پہاڑوں کو یہ بات پتہ چلی کہ ایک طرف جنت ہے دوسری طرف جہنم ہے، جب جہنم کا تذکرہ انہوں نے سنا تو پھر انہوں نے انکار کر دیا، معذرت کر لی کہ یہ امانت، یہ جو اللہ کے احکام کی امانت ہے جس کے نتیجے میں جنت اور جہنم ملنے والی ہے، ان سے پھر جہنم کا تذکرہ سننے کے بعد پھر انکار کر دیا۔ فرمایا اور آسمان اور زمین اور پہاڑ، اس میں ان چیزوں میں سننے کا یہ شعور، ان میں شعور کہاں سے آئے؟ تو اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کا پورا تذکرہ ہے کہ آسمان زمین اور پہاڑ کیسے اللہ کی قدرت سے سن سکتے ہیں، عقل رکھ سکتے ہیں، شعور ان میں آ سکتا ہے۔ فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، بے شک ہم نے پیش کی امانت، علی السماوات آسمانوں پر، والارض زمین پر، والجبال پہاڑوں پر، فابینا ان یحملنها، بس انہوں نے انکار کر دیا کہ اس امانت کو اٹھائے، اس کو قبول کر لے، واشفقن منها، اور اس سے ڈر گئے، اس امانت کو اٹھانے سے ڈر گئے، کیونکہ ایک طرف جنت تھی، اگر اچھے اعمال کرتے اس پر عمل کرتے، اور دوسری طرف جہنم تھی، جب جہنم کا سنا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اس امانت کو انسان نے اپنے اوپر لیا، انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ فرمایا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ انسان ظالم اور جاہل ہے۔ یہ جو جملہ ہے ظالم اور جاہل کا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ان احکامات پر عمل نہیں کرتے، اس اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقے پر عمل نہیں کرتے، یہ ان کے لیے فرمایا کہ ظالم اور جاہل ہیں۔ اگلی آیات میں فرمایا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو اللہ رب العزت نے ان پر جو بوجھ لادا تھا، انسان نے اس بوجھ کو قبول کیا تھا، اور بوجھ اللہ کے احکام کا تھا۔ فرمایا کہ تاکہ اللہ رب العزت منافقین مرد اور منافقین عورت، اور مشرکین مرد اور مشرک عورتیں، ان کو عذاب دے۔ یعنی ان انسانوں میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اللہ کے احکام کو نہیں مانیں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو انکار کریں گے، اللہ کے ساتھ شرک کریں گے۔ تو انسان نے اس بوجھ کو اپنے سر لیا، تو جو ان میں اچھا عمل کرے گا اس کے لیے تو جنت ہے انعام کے طور پر، اور جو ان میں برا عمل کرے گا تو ان کے لیے عذاب ہے۔ یہی فرمایا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ اللہ رب العزت منافقین کو عذاب دے، مردوں کو، والمنافقات، اور منافق عورتوں کو بھی عذاب دے، والمشرکین، اور جو شرک کرتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ، بتوں کو شریک کرتے ہیں اور کسی کو شریک کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی عذاب دے، والمشرکات، اور مشرک عورتوں کو بھی عذاب دے، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور معاف کر دے اللہ رب العزت، توبہ قبول کر دے اگر مومن اور مومنات
یعنی مومن مرد مومن عورتیں اگر اللہ رب العزت کے سامنے جھکیں گے تو اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمت نازل فرمائیں گے، ان کی توبہ کو قبول کر دیں گے اگر کوئی گناہ بھی ہو جائے تو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آخری رکوع تھی، انشاءاللہ اس کے بعد اگلی رکوع شروع ہوگی۔ تقبل اللہ منی۔